اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وقت کے ایک بہت ہی اہم اور سلگتے ہوئے مسئلے یعنی اولاد کی تربیت، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ یہ عنوان ہماری گفتگو میں ہمیشہ آتے رہتا ہے، لیکن اس کی اہمیت ہی کچھ اس طرح سے ہے، اور ہر زمانے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے مسائل اور چیلنجز ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ عنوان ہمیشہ ہمارے گفتگو کے اندر جو ہے آتے رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی ہے تو وہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اولاد یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں یہ ایک امانت بھی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری امانتوں کے سلسلے میں ہم سے پوچھیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی جو ہے ہم سے سوالات کریں گے کہ ہم نے اس کا کیسے حق ادا کیا۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، ہم جانتے ہیں کہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے اس کو کیا کیا گیا ہے، اپنی رعیت کا اقتدار اور امام بنایا گیا ہے، اور ان سے ان کی رعیت کے بارے میں جو ہے وہ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اولاد کی تربیت کے اندر جو والدین کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں ہم ان کے نان نسخے اور ان کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، وہیں ایک بہت اہم ضرورت اولاد کی تربیت کے اندر ان کی تعلیم اور تربیت کا جو فریضہ ہے وہ والدین کو اصل میں ادا کرنا ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے بھی توجہ فرمائی کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یعنی سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی بات جس کی طرف توجہ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دلائی ہے بحیثیت والدین یا بحیثیت سربراہ، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ دیکھیے، اولاد، ہم جانتے ہیں کہ اولاد کا ہونا، جہاں یہ بات آئی کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ نیک ہو۔ صرف اولاد ہونا یقیناً یہ ایک نعمت کا باعث ہے۔ جو لوگ اولاد نہیں ہوتی، جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیفوں سے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد کی نعمت عطا کی، پھر اس کے بعد اگر وہ اولاد نیک ہے تو وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی جو تربیت کا مرحلہ یا پروسیس ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے اس کی تربیت، ایک وقت کے بعد اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے ماہرین یہ بات بتاتے ہیں کہ بچے کی جو تربیت ہوتی ہے، اس کا جو پروسیس ہے، وہ تو اصل میں بچے کی پیدائش سے بہت پہلے والدین کے نکاح کے وقت جو معاملہ ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی نکاح کرتے وقت لڑکے نے لڑکی کے لیے اور لڑکی نے لڑکے کے اندر کیا بات کو دیکھ کر رشتہ نکاح کو جو ہے قبول کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے، اس جانب بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ بعض لوگ ہیں جو حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے لڑکی یا لڑکے سے شادی کرتے ہیں، بعض لوگ پیسہ دولت دیکھ کر، بعض لوگ جو خاندان ہے یہ دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تقوی کو بنیاد بناؤ۔ سب سے اہم خوبی ایک لڑکے یا لڑکی کے اندر شادی کے لیے جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ اس کا متقی ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے اثرات جو ہے پھر آنے والی نسل اور آنے والی اولاد کے اوپر اس کے مرتب ہوں گے۔ پھر دوسری اہم چیز جو ہوتی ہے وہ وظیفہ زوجیت کا جو فعل جو شوہر اور بیوی کرتے ہیں، اس وقت بھی جو ہم کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اور ہماری اولاد کو بھی جو ہے وہ شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ تو آپ دیکھیں، یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں بہت ساری کوششیں ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، وہیں پہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو یہ بات بھی سکھائی گئی کہ اپنی اولاد کے لیے نمازوں کے اندر بالخصوص ہم کو کیا کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جو دعا قرآن نے نقل کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کرنا۔
یعنی اولاد کے لیے جب دعا بھی کی جائیں گی تو ایک نیک اور صالح اولاد کے لیے جو ہے قرآن نے سکھایا کہ ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہ پورے مرحلے اور یہ پروسیس میں یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر والدین چوک جاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ آج جو کمپلینٹس والدین کی طرف سے آتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا، یا ہمارا بچہ پڑھائی نہیں کرتا بالکل، یا ہمارا بچہ پورا وقت کیا کر رہا ہے، موبائل دیکھتے رہتا ہے، یا ہمارا بچہ جو صرف جنک فوڈز کھا رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے کمپلینٹس ہیں جو والدین جو اپنے بچوں کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کی اس گفتگو کے اندر کچھ ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک اولاد کی تربیت کے اندر گوناگو یا کمپریہنسو جو ایک اصول ہو سکتے ہیں، ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ گھر کے ماحول کے اندر بھی والدین کے تعلق یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات آپس میں کیسے ہے، ساس بہو کے تعلقات کیسے ہے، لڑکے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہے، یہ سارے فیکٹرز، یہ ساری چیزیں اثر ڈالتے ہیں بچے کی تربیت کے اوپر۔ اگر شوہر بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو آپ یقین جانیں کہ اس کے منفی اور نیگیٹو اثرات بچے کی تربیت کے اوپر پڑیں گے۔ پھر گھر کے ماحول کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا آپ کے گھر کے اندر دینی ماحول ہے، کیا نماز کو، روزے کو اور دین کی تعلیم اور تربیت کو بھی اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی دنیاوی تعلیم اور تربیت کے لیے دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے بچے کو آپ کے گھر میں کتنا اچھا اور سکون لگتا ہے، کہ بچے کا گھر کے اندر کہیں دم تو نہیں گھٹ رہا ہے، اس کو گھر میں اجنبیت جیسا تو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو سب سے پہلی اور اہم چیز ہے کہ بچے کا گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کی اپبرنگنگ کے اندر بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ بچے کے ساتھ اگر بہت ہمیشہ بولتے ہیں نا ایک ڈانٹ ڈپٹ والا رویہ والدین اختیار کر رہے، اس کو چلانا، جھڑکنا یا مارنے والا رویہ ہے، تو اس کے بہت زیادہ کیا ہوں گے، منفی اور نیگیٹو اثرات بچے کی شخصیت اور اس کی پرورش کے اوپر ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز بچے کی تربیت کے اندر جو بہت اہم یہ اہمیت رکھتی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کہ بچے اصل میں جس چیز کے بھوکے یا پیاسے ہوتے ہیں وہ کیا ہے، وہ محبت کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم غذا تربیت کے اندر جو سب سے اہم اور سب سے بڑی غذا ہوتی ہے وہ ہے محبت۔ اگر بچے محبت سے محروم ہوں گے تو آپ یقین جانیں کہ وہ محبت کہیں اور تلاش کریں گے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے کہ ہماری زندگی کے ہر گوشے پہ آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اس باب میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے نا وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بوسہ دیا۔ ایک صحابی نے دیکھا اور بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچوں کو پیار کرتے ہیں، اس طرح سے بوسہ بھی دیتے ہیں؟ تو دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میں کیا کروں۔ مطلب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ صرف گھر کے بچے تو نہیں بلکہ باہر کے بچوں کے ساتھ بھی آپ بڑی محبت، بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے، ہمیشہ اپنے بازو جو ہے وہ پھیلائے رکھتے، اور بچے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی انسیت اور بڑی محبت کرتے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ دوسری اہم چیز بچوں کی تربیت کے اندر جو ہے وہ محبت ہونا چاہیے۔ تیسری اہم چیز تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کے اندر بیلنس اور اعتدال بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیے والدین کا یہ ہوتا ہے یا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ، بہت زیادہ سختی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا بہت زیادہ لاڑ پیار، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسلام ہم کو جو تعلیم دیتا ہے، اور یہ تعلیم صرف اولاد کی تربیت کے حوالے سے نہیں ہے بھائی اور بہنوں، بلکہ ہر عمل کے اندر، زندگی کے ہر کام کے اندر ہم کو جو تعلیمات دی گئی ہے وہ اعتدال اور بیلنس والی روش سکھائی گئی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اعتدال سکھایا ہے کہ زیادہ غالب تو یقیناً ہماری محبت ہوگی، ہماری ان کے ساتھ چاہت ہوگی، لیکن وقت پڑنے پر ہم کو سختی بھی کرنی چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ، اور اگر ضرورت پڑی تو کبھی کبھار مارنے کی بھی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ لیکن یہ اعتدال بہت اہم ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہم کو سنت سکھائی کہ اگر آپ اچھے کام کرو گے تو جنت، اور برے کام کرو گے، غلط کام کرو گے تو تمہارے لیے جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو یہ اعتدال ہم کو بچوں کی تربیت کے اندر ان کی ہر ضرورت کے حوالے سے جو ہے کرنا ہوگا۔
کچھ والدین یہ ہوتے کہ وہ چاہتے کہ بچہ بس پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے، ایک مشین کی طرح بچہ کیا کرے، وہ صرف پڑھائی کرے. اور کچھ والدین جو ہے اس بات سے بالکل بے پرواہ ہوتے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کریئر کے اندر کچھ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. تو یہاں پہ اعتدال بہت ضروری ہے کہ بچے کی اوور آل پرسنالٹی، اوور آل شخصیت کے لیے جو ہے پڑھائی، اس کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہے، اچھی غذا بھی ضروری ہے. یعنی آپ بچے کو کیسی تربیت اور اپبرنگنگ دے رہے، یہ بہت اہم ہے. چوتھی اہم چیز جو ہم کو اسلام سکھاتا ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ عزت سے پیش آنا چاہیے. اب دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو عزت دو. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، بڑوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ عزت دو، یعنی ان کے ساتھ بھی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آؤ. ہوتا کیا ہے کہ والدین جو ہے ان کو لگتا ہے کہ آئی ایم دی باس، میں جیسے چاہوں اس بچے کے اوپر کیا کروں، ڈومینیٹ کر سکتا ہوں. اور بچے کو جو ہے بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ غلطیوں پہ بچوں کی کیا کی جاتی ہے، ان کی انسلٹ کی جاتی ہے، ان کو ڈانٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. اور اگر یہ انسلٹ اور یہ ان کو جو ڈانٹنے کا مرحلہ ہے اگر یہ پبلکلی ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، تو بچہ جو ہے اس کا بہت زیادہ منفی اثر اپنی شخصیت پر لے گا. اور پھر آگے جا کے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے اس کی شخصیت میں وہ منفی اثرات. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے واقعات آ بھی رہے ہیں کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ ذلیل کیا، بہت زیادہ اس طرح سے ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا، ان کے بچے جو ہے آگے جا کے کیسے ان کی زندگی کے اندر جو ہے بری چیزیں آتی. اور آپ دیکھیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی. ہم جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ آپ کی جو شادی ہوئی تھی تو بہت دور نہیں ہوئی تھی، آپ کے بہت تھوڑے 3-4 گھر یا کچھ گھر چھوڑ کر جو آپ کا مکان تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا. اور پیاری فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ایسا نہیں کہ مہینے میں ایک آدھ بار اپنے والد سے ملنے آتی، ہر 2-3 دن میں جو آپ اپنے والد سے اور اپنے گھر میں جو ملنے کے لیے آتی. جب وہ آتی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوتے، لیٹے ہوتے میرے نبی بیٹھے ہوتے، میرے نبی کچھ کام کر رہے ہوتے، جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے تو اٹھتے اور استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھتے اور آپ کو بوسہ لیتے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور پہلے فاطمہ کو بٹھاتے. تو دیکھیے یہ ہم کو تعلیم دی جاتی ہے ہمارے دین کے ذریعے سے کہ ہم کو بچوں کے ساتھ جو ہے عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اس کے اندر جدید جو پیرنٹنگ کے اصول بتائے گئے وہ یہ کہ 2 چیزیں اور ہم کو دھیان رکھنی چاہیے کہ پازیٹیو پیرنٹنگ از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایڈیسن کے بارے میں آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا کہ جس نے لائٹ کی ایجاد کی ہے نا. دنیا کو جو لائٹ دینے والا شخص تھا وہ کون تھا؟ ایلوا ایڈیسن تھا. ایڈیسن اپنی اسکول کے اندر ایک بہت ہی کمزور بچہ تھا. اتنا کمزور بچہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ اسکول سے آیا اور ایک لیٹر اپنی والدہ کو تھمایا. اس لیٹر میں اسکول والوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کا بچہ اتنا کمزور ہے کہ یہ اسکول آپ کے بچے کو پڑھا ہی نہیں سکتی ہے. والدہ نے وہ لیٹر پڑھا، بچے سے کچھ نہیں کہا. جب بچے نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہا کہ بیٹا یہ جو اسکول ہے نا، یہ اسکول اصل میں تیرے جیسے ہائی انٹیلیجنٹ اور ٹیلنٹڈ بچے کو نہیں پڑھا سکتی ہے. تجھے میں کوئی بہتر اسکول میں ڈالوں گی یا تیری پڑھائی کا میں خود انتظام کروں گی. اور آپ دیکھیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آگے چل کے ایڈیسن نے جو ایجادات کیے، جو ریسرچ کیے، اور اس کا نتیجہ تھا کہ دنیا کو صرف لائٹ نہیں اور بہت سارے ایجادات کے ذریعے سے دنیا کو جو ہے فیضیاب کیا. بہت سال کے بعد جب ایڈیسن کے ہاتھ میں وہ لیٹر لگا تو وہ پڑھ کے رونے لگا کہ اگر اس وقت اس کی ماں بھی عام والدین کی طرح کیا کرتی، اسے مارتی اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی کہ تو نالائق ہے، تو گدھا ہے، تجھے تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، تو اسکول میں جا کے کچھ کرتا ہی نہیں. لیکن آپ دیکھیے اس والدہ کو پتا تھا کہ میرے بچے کے اندر کیا خوبی ہے، کیا ٹیلنٹ ہے جو میرا یہ اسکول نہیں دیکھ پا رہا ہے. اس والدہ نے اس بچے کو اب تک نہیں کہا، لیکن اس کی مثبت طرز پر اس کی پیرنٹنگ ایسی کی کہ آگے چل کے اس نے کیا کیا، دنیا کے اندر اپنی ماں کا جو ہے نام روشن کیا. دوسرا ایک بہت اہم اصول ہوتا ہے جس کو پرو ایکٹیو پیرنٹنگ کہا جاتا ہے. پرو ایکٹیو پیرنٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اکثر کبھی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، بچے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، بچے جو ہے تجسس کا شکار ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کے. جیسے بلب ہے بچے کے ہاتھ میں یا کوئی کانچ کی چیز ہے، بچہ یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس کو زمین پہ پھینکا تو کیا ہوگا. تو بچہ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ یا غلطی سے بھی ہوتا ہے کہ بچوں سے جو ہے کیا ہے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کچھ نقصان ہو جاتا ہے. والدین کا اس وقت رول بہت اہم ہے. والدین بچے پہ پل پڑتے ہیں کہ تجھے تو سمجھتا ہی نہیں ہے، تجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور کیا
اس طرح کے بہت سارے القاب اپنے بچوں کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے پرو ایکٹیو پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کے چلانے سے کیا جو چیز سوٹ گئی ہے کیا وہ بنے گی؟ یقیناً نہیں بننے والی ہے۔ لیکن اگر اس وقت آپ اپنے بچے کو بہت پیار اور شفقت سے یہ سمجھا کہ بیٹا دیکھو دھیان دو، اور اس سے بڑھ کر چیز ہے کہ اگر کانچ کی کوئی چیز ہے تو بیٹا تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے، تو نے اتنی قیمتی چیز توڑ دی اور اتنا مہنگا تھا وہ، ارے ہمارا بچہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، ہم اپنے بچے کی فکر کریں کہ کہیں ہمارے بچے کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ پرو ایکٹیو پیرنٹنگ ہے کہ جو ہو گیا آپ اس کو بدل نہیں سکتے، لیکن اس وقت آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ جو الفاظ اپنے بچے کو بولیں گے اور آگے کے لیے اس کی جو رہنمائی اور گائیڈنس کریں گے وہ بہت اہم ہے کہ بیٹا دیکھو آپ کو دھیان دے کے کام کرنا چاہیے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ رہی ہے، تو یہ آپ کا رویہ بہت اہم ہے۔ پانچواں اصول جو پیرنٹنگ کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ بچہ اگر اپنے والدین کے ساتھ شیئرنگ کرنے والا معاملہ رکھیں گا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ نے ایک بہت بڑا مارکا جیت لیا، کیونکہ بچے جو ہے نا بچپن سے ان کو ایک عادت ہوتی ہے کہ گھر آ کر، اسکول سے گھر آ کر یا باہر جا رہے تو باہر سے گھر آ کر اکثر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے دل کی باتوں کو شیئر کرے۔ اب آج کے زمانے میں مسئلہ ہے کہ والدین اتنے مصروف ہے کہ بچہ بات کر رہا ہے، والدین اپنی دنیا میں جو ہے وہ مصروف ہے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ بچے کی بات کو سنیں بھی۔ لیکن اگر والدین اس بات کے اوپر توجہ دے کہ بچوں کے ساتھ شیئرنگ کا معاملہ، ان کی گفتگو کو سننا، بڑے اہتمام کے ساتھ سننا، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سننے کے اندر کبھی کبھار بچے نے کوئی غلطی کیا، بچہ وہ بھی آ کے کہہ دیتا ہے، والدین کی وہاں پہ بہت اہم ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اگر پہلے موقع پر ہی بچے نے خود سے آپ کو آ کے کوئی بات کا اعتراف کیا تو آپ اس کو ماری اور ڈانٹیے مت، بہت پیار سے اس کو بولیے کہ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، ہو گیا، آپ آئندہ دھیان رکھیے، دیکھیے ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے۔ تو وہ جب آپ رویہ اختیار کریں گے تو بچہ بے دھڑک بے جھجک کیا کرے گا، آپ کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرتے رہے گا۔ اگر یہ ریلیشن، اگر یہ تعلق والدین میں اور بچوں میں، خاص طور سے ماں اور بچے کے اندر اگر نہیں ہے تو آپ یقین جانیے کہ بہت سارے پھر آپ جو ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے مسائل کا شکار ہونے والے۔ اور اس کی مثال بھی ہم کو قرآن میں ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جو بات بتائی وہ کیا تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھے تو کیا کیے، آ کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ آپ دیکھیے کتنی اہم بات ہے نا کہ ایک بچے کے پاس بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اس نے کیا سمجھا کہ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں شیئر کروں، میں اپنے پیئرز کے ساتھ یا کسی فلاں اور ڈھمکا کے ساتھ نہیں شیئر کروں، بلکہ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن میں اپنے والد کے ساتھ آ کے شیئر کروں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ خود نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اس خواب کے کیا معنی تھے اور اس کے کیا اثرات ہونے والے تھے، کیا ہدایت کی اپنے بچے کو کہ بیٹا دیکھو یہ خواب کا تذکرہ تم کسی سے نہ کرنا، خاص طور سے اپنے بھائیوں سے تو بالکل نہیں کرنا۔ تو یہ پانچواں اصول ہے والدین بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ چھٹا اصول بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو قرآن نے اور اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہو کہ لڑکا اور لڑکی کے اندر جو تفریق کی جاتی ہے نا، لڑکا ہے تو لوگ ایسے خوشی، لڑکا پیدا ہو تو لوگوں کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ پوچھیے ہی مت، اور جہاں معلوم پڑا کہ گھر میں بچی لڑکی پیدا ہوئی تھی، لوگوں کے منہ کیا ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، اور ایسی ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا اور کیا نہیں، ہے نا۔ تو یہاں پہ ہمارے کو جو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت اچھے سے کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت رکھیں گے۔ پھر کچھ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو 2 ہی لڑکیاں ہیں، تو کہا کہ اگر 2 کی بھی تعلیم اور تربیت کریں گے تو کیا ہوگا، جنت آپ کو ملے گی۔ اور بعض صحابی نے اس بات کو نقل کیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جاتا کہ ایک لڑکی، تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لڑکی کے لیے بھی یہی بات کہتے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست ہم کو خوشخبری ہمارا دین سناتا ہے کہ اگر ہم لڑکیوں کی تربیت، لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دے، فوکس کرے اور ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کرے تو کیا ہوں گے، ہم جنت کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی سلسلے میں ایک دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک یا ایک سے زیادہ جب بچے ہوتے ہیں تو اکثر والدین کی جو ہے توجہ وہ کیا ہوتی ہے، بڑھتے جاتی ہے نا، یعنی جو بچہ ایلڈر ہے، جو بچہ پہلے آیا، اس کے اوپر سے توجہ کیا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہٹ کے دوسرے بچے کی طرف چلی جاتی ہے، اور دوسرے کے بعد تیسرے کی طرف چلی جاتی ہے، اسی طرح معاملہ آگے چلتا رہتا ہے۔ اس کی بھی بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، منفی اثرات بڑے بچوں پر پڑتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اب تک جو ہمارے والدین ہم سے محبت کر رہے تھے، اب تک جو ہمارے والدین ہم سے ہے نا جو لگاؤ تھا، جو انسیت تھی، جو وقت ہم کو دیتے تھے، اب یہ ساری محبت کہاں منتقل ہو گئی،
ہمارے چھوٹے بچے کے اوپر، اور کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں تو یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ چھوٹے بچے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے والدین ہم پر اب اتنی توجہ نہیں دے رہے۔ اور آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بھی کیا تعلیم ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک لڑکا آیا، انہوں نے کیا کیا، اس لڑکے کو بڑے محبت سے اپنے گود میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، ان کی لڑکی آئی، تو انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ ویسے شفقت کا رویہ نہیں اختیار کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے اور کیا کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو۔ ہر بچے کو یہ لگنا چاہیے کہ ہمارے امی ابو سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ تنہائی میں تو ہم کو اپنے بچوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا چاہیے، اور پبلکلی سارے بچوں کے اندر انصاف کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ کے اندر ہم یہاں چوک جاتے ہیں، اور جو سب سے چھوٹا بچہ، ہماری پوری محبت، پوری توجہ، جو ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری دنیا بس وہاں آ کے سیمت ہو گئی ہے، جبکہ وہ بچے جن سے اب تک ہم بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ہماری پیار اور ممتا ان کی طرف سے کیا ہو گئی ہے، منتقل ہو گئی ہے۔ ساتواں اصول پیرنٹنگ کے اندر وہ ہے ٹیکنالوجی کا مسئلہ۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے سلسلے میں تو ایک بہت بڑی آج بحث چل رہی ہے، بہت زیادہ اس کے لیے وقت بھی درکار ہے کہ بچوں کو ٹیکنالوجی سے کیسے بچایا جائے یا بچوں کو ٹیکنالوجی سے کیسے دور رکھا جائے۔ تو اس میں کچھ بنیادی باتیں یہاں پہ اس گفتگو کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ یا متبادل کیا ہے ہمارے پاس۔ بچے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کچھ چاہیں گے، تو کیا ہم نے کچھ اچھا انٹرٹینمنٹ، کچھ اچھا اس طرح سے مثبت ان کی تعلیم کے لیے ہم نے کوشش کی ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا، ہے نا۔ پھر اس میں چھوٹے بچوں کے سلسلے میں تو ماہرین کا یہ بولنا ہے کہ اگر بچے بہت چھوٹے تو ان کو تو بالکل موبائل سے دور رکھنا چاہیے۔ ہاں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ایج کے بعد بھی موبائل سے دور رکھیں گے، کیونکہ آج بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کی ہی بہت ساری چیزیں جو موبائل پر آئی ہے۔ تو بہت زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کریں کہ اس کے یوز اور مس یوز اپنے بچوں کو سکھائے، اس کا صحیح استعمال اور غلط استعمال اپنے بچوں کو سکھائے کہ بیٹا یہ موبائل کا صحیح استعمال کر کے تم جنت تک بھی جا سکتے ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹیکنالوجی کا تم نے غلط استعمال کیے تو تم کو یہ ٹیکنالوجی سے کیا کر سکتی ہے، جہنم تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ تو ہماری بہت اہم کوشش بحیثیت والدین یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے واچ والا رویہ بھی ایک دم چھوڑ کے بھی نہیں دینا ہے ہم کو۔ کسی سطح پہ ہماری نگرانی بھی ہوگی، ہمارا بچہ کتنا وقت اسکرین کے ساتھ گزار رہا ہے، کیا چیزیں ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم سوچیں گے کہ ہم پورا داروغہ بن کے ان کی مانیٹرنگ کریں گے تو یہ بھی بہت مشکل ہے۔ اصل چیز یہ کہ ہم ان کو ڈیسیجن میکر بنائیں، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائیں اور وہ خود اپنا فیصلہ کرے۔ جیسے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی بڑی بات تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے آج کے اگر کسی نوجوان سے آ کے کوئی والد یہ بات کہے تو کیا اس کا رویہ اور رسپانس ہوگا؟ وہ کہیں گا کہ ابا جان آپ بڑھاپے میں سٹیا گئے ہو، آپ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، اگر ذبح ہونا ہے تو آپ ہوئیے نا، مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے نا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت آپ دیکھیے اتنی زبردست تھی، 14-15 سال کے ٹین ایج تھے، لیکن ان کی تربیت اتنی زبردست تھی اور وہ ایک ڈیسیجن میکر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سودا کوئی معمولی سودا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ 8واں اصول بھائیوں اور بہنوں وہ بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے بچے جس چیز کے متلاشی، جس چیز کے ہم سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اپنی بچوں کی بہت ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں، بہت ساری لگژریز کو پوری کر رہے ہیں، ان کو گھمانے بھی لے جا رہے ہیں، ان کے لیے فلاح بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈمکا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اصل جو چیز مسنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ہمارا وقت، وہ ہے ہمارا ٹائم۔ ہمارے بچے اصل میں ہمارا ٹائم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم ان کو نہیں دے پاتے۔ ہم کو لگتے ہیں کہ ہم تو بہت پیسہ کما رہے، بہت یہ سارے محنت کیوں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ارے لیکن آپ کے بچوں کو یہ پیسے سے زیادہ ضروری آپ کا وقت ہے، آپ کی شفقت، آپ کی صحبت ہے، آپ کی محبت ہے۔ تو یہ ہم کو دھیان دینا ہوگا، ورنہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ شام میں رات میں جب باپ گھر میں آتا ہے تو ایک سناٹا چھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ہٹلر آ گیا ہے، سب لوگ بھاگ رہے ہیں اور سب لوگوں کو ایسا لگتا ہے ایک دم سائلنس مچ جاتی ہے گھر کے اندر۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ ایک ٹیچر کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ پیپر چیک کر رہی تھی
اور پیپر کے اندر بچوں کو ایک مضمون دیا گیا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، واٹ یو وڈ لائک ٹو بیکم. وہ مضمون چیک کر رہی تھی اور وہ رو رہی تھی. اس کی خاوند نے اس کے شوہر نے پوچھا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے یہ بچے نے کیا لکھا ہے. وہ بچے نے لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم موبائل. آئی وانٹ ٹو بیکم موبائل، کیونکہ میرے والدین مجھ سے زیادہ وقت تو موبائل کو دیتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت تو میرے والدین موبائل سے کرتے ہیں، تو آئی آلسو وانٹ ٹو بیکم اے موبائل. تو بولے چل ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن تو کیوں رو رہی ہے؟ بولی یہ جو رول نمبر لکھا ہے نا یہ اپنے بچے کا ہے. تو آج جو ہے یہ واقعہ ہے کہ والدین بہت زیادہ اپنی دنیا میں کہیں تو اپنی لگژریز میں، اپنے گھومنے پھرنے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے انٹرٹینمنٹ میں، یا اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے کہ ان کے پاس اپنا وقت بچوں کو دینے کے لیے نہیں ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ تربیت کے حوالے سے اگر ہم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور اگنور کر دیا تو بعد میں خدا نہ خواستہ ہم خون کے آنسو روئیں گے، لیکن اس کا کوئی علاج اس وقت نہیں ہو سکتا ہے. آج اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، آج اگر آپ کے پاس وقت ہے، تو اپنے وقت کے اندر سے کچھ وقت اپنی اولاد کے لیے ضرور نکالے. اور آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور بہتر شخصیت کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اس دنیا کے اندر لوگوں کا بھلا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ انسانیت نواز کون ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے مجھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ بالکل وقت دیتے تھے. حسن اور حسین کے لیے تو گھوڑا بنتے تھے. اپنی نواسی زینب کو جو اپنے کندھے پر بٹھا کے پورے بازار میں گھماتے تھے. آج ہم کو لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ بچوں کے ریس لگاتے تھے، بچوں کے دوڑ کے مقابلے اور الگ الگ بچوں کے ساتھ وقت دیتے تھے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم کو بچوں کی تربیت کے اندر دھیان دینا ہوگا کہ ہم بچوں کی تربیت کے اندر ہمارا جو وقت ہے نا، کھانے کے اندر خاص طور سے اس بات کی کوشش ہو کہ ہم کھانا جو ہے ایک ساتھ کھائیں، ایک ہی وقت میں کھائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ تبادلہ خیال ہو، کچھ نہ کچھ بات چیت ہو. بچوں سے ہمارا انٹریکشن بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی چیز تو چھوڑ دیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم کو بچوں کی کیا کرنا پڑے گا؟ انوالو ہونا پڑے گا. صحیح بخاری میں کتنا پیارا واقعہ ہے، دل کو چھونے والا واقعہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سال رہے. آپ کے ایک چھوٹے بھائی تھے ابو عمر، 6-7 سال کا بچہ ہوگا. وہ بھی کبھی کبھار کیا کرتے تھے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے. بہت دن ہوئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو عمر نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے پوچھا کہ انس کیا بات ہے، ابو عمر نظر نہیں آ رہے؟ تو کہا کہ اس نے ایک پرندہ پالا تھا اور وہ پرندے کا انتقال ہو گیا. وہ بہت مایوس ہے، اس لیے وہ گھر سے زیادہ باہر نہیں نکل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ہم ابو عمر سے ملیں گے. آپ گئے ابو عمر کے پاس، دل جوئی کرنے کے لیے، اس کو دلاسا دینے کے لیے. ایک چھوٹا بچہ، ایک ہم بولیں گے کہ جو اتنا دور آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو بھی نہیں ہے، لیکن اس بچے کے اس ایموشنل نیڈ کا بھی آپ خیال کر رہے کہ اس بچے کو ایموشنلی، اگر ایک چھوٹا سا مرحلہ بچپن کے اندر، ہم تو ایسے کتنی چیزیں اپنے بچوں کے بارے میں ہمارا توجہ جاتی ہی نہیں، اور اگر جاتی بھی تو ہم سوچتے جانے دینا، ہمارا کیا جاتا ہے، جانے دینا، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم کو اپنے رویے کی اصلاح اس حیثیت سے کرنی ہوگی. نوی چیز، نوا اصول جو پیرنٹنگ کے اندر ہے، وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت، ایجوکیشن کے سلسلے میں 3 باتیں یہاں پہ صرف رکھنی اختصار کے ساتھ. نمبر 1 بات، آج تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے والدین وہ ہیں جن کو تو اپنے بچوں کی کلاس بھی نہیں معلوم. رول نمبر پوچھیں گے تو اور مشکل ہو جائیں گی، بچوں کا پرسنٹیج پوچھیں گے تو شاید اور مشکل میں والدین آئیں گے. تو یہ غفلت جو ہے نا، ہم کو اس غفلت سے باہر نکلنا ہوگا. ہم کو پیرنٹ ٹیچرز میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی پڑیں گی، اور بچوں کی پڑھائی کے اندر کسی سطح پہ ہم کو بھی انوالو ہونا پڑے گا. خاص طور سے مرد حضرات جو اس سلسلے میں بہت غفلت کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھیے بچوں کی جب پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ، تو اکثر وہاں پہ مائیں آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ماں آپ کو تو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے. تو یہ، اور کریئر کے سلسلے میں ہم کو ہماری کوئی خواہش، ہماری کوئی ول کو اپنے بچوں پہ لادنا یا امپوز نہیں کرنا چاہیے. بچے کے اندر اللہ نے جو ٹیلنٹ رکھا ہے، اس ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو پہچاننا، اور اس ٹیلنٹ کے حوالے سے بچے کی آگے ترقی کرنا. آپ یقین جانیں، بچے کو اللہ نے جو ٹیلنٹ دیا ہے، اس ٹیلنٹ کے اندر بھی انشاءاللہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. دوسری اہم چیز ہم کو جو ہمارے بچے کی تربیت کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ جس کریئر کو چن رہا ہے، کیا اس میں اور رزق حلال کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں. یہ ہم کو بہت زیادہ فکر ہونا چاہیے، بنسبت اس کے کہ ہمارا بچہ کتنا پیسہ کمائے گا، کتنا نام کمائے گا، ہمارا بچہ حلال رزق کمائے گا کہ نہیں، ہماری یہ فکر ہونا چاہیے. اور تیسری یہ کہ ہمارا بچہ انسانوں کی کتنی خدمت کرے گا، اسلام کا کتنا نمائندہ بنے گا.
یہ تیسری بات۔ 10واں جو پہلو ہے وہ کیا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ آپ کو بحیثیت والدین کو بحیثیت رول ماڈل دیکھتے ہیں، اور بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ آپ کتنی ہے نا بچوں کو بولے کہ بیٹا دیکھو جھوٹ بولنا غلط بات ہے نا، جھوٹ بولیں گے تو یہ نقصان ہے، جہنم ملیں گی، لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی کال آتا ہے اور آپ گھر میں کسی کو بولتے کہ بول دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے، تو بچے جو دیکھ رہے ہیں نا، بچے وہ سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اور آپ صرف علمی کوئی گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ کوئی درس بھی دے رہے ہیں، آپ کوئی بولتے ہیں نا ان کو کوئی پروچن بھی دے رہے ہیں، لیکن اصل میں دل کی گہرائیوں سے اگر وہ باتیں نہیں نکل رہی، جب آخرت کا تذکرہ ہے تو آپ کے آنکھوں سے اگر آنسو نہیں گر رہے ہیں، ہے نا، آپ کے احساسات کے اندر، آپ کے ایموشنز میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی، تو بچے وہ بھی دیکھ رہے۔ تو آپ کو یہ دھیان دینا ہوگا کہ کیا آپ بحیثیت رول ماڈل بن رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے حسن اور حسین بنے، ہمارے گھر میں حسن اور حسین پیدا ہو، تو ہم کو بھی علی اور فاطمہ کا رول ادا کرنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ 11ویں چیز، اہم چیز ہے، وہ یہ کہ بچوں کو ہم کو اجتماعیت سے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ایک یلغار ہے بچوں کے اوپر، بہت بڑی یلغار ہے باطل کی، اور الگ الگ طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ شیطان کے حملے بچوں کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے کہ اگر تم اجتماعیت سے وابستہ رہو گے تو شیطان تم پر بہت آسانی سے حملہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی بکریوں کی مثال دی کہ بکریاں جب جاتے رہتی تو بھیڑیا طاق میں رہتا ہے، جب تک بکری اس ریوڑ کے ساتھ رہتی بھیڑیا آسانی سے حملہ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی اگر بکری کیا ہو گئی، اس ریوڑ سے الگ ہو گئی، بھیڑیا بڑی آسانی سے حملہ کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے فرمایا کہ شیطان انسانوں کی طاق میں رہتا ہے، جب تک انسان کسی اجتماعیت سے، صالح اجتماعیت سے وابستہ رہتا ہے، شیطان آسانی سے حملہ نہیں کرتا۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ ارے صاحب اتنی ساری جماعتیں ہیں، فلاں جماعت یہ بولتی ہے، فلاں جماعت یہ بولتی ہے، جانے دیجیے، ہم خود بھی نہیں جاتے، بہت ٹینشن، اور اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجتے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا سکولز کے اندر بہت ساری سکولز نہیں ہیں، الگ الگ سکولز کی الگ الگ ایکسپرٹیز نہیں ہے؟ اچھا آپ کا بچہ بیمار ہوگا تو آپ گھر میں بیٹھیں گے اور بولیں گے نہیں صاحب اتنے سارے ڈاکٹرز ہیں، ہر ڈاکٹر کی الگ کوالیفیکیشن ہے، ہر ڈاکٹر کا الگ ایکسپیرینس ہے، جانے دیجیے میں علاج ہی نہیں کرتا۔ یہ رویہ ہمارا دنیاوی معاملے میں نہیں ہوتا، لیکن دین کے معاملے میں جو عین تعلیم ہے، ہم اس تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے پھر برے نتائج ہم بھگتتے ہیں۔ آخری اصول جو آپ لوگوں کو بتانا ہے وہ کیا ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہی بات، کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہے نا گھر کے اندر ہم نے کوئی تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کیا ہے، والدین نے اگر کوئی تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کیا، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے کہ فلاں صاحب، فلاں مدرسہ، فلاں مولانا آپ کے بچوں کی پوری تعلیم اور تربیت کریں گے، تو آپ ایک خام خیالی میں، آپ کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا۔ آپ کو بچوں کو ابھی سے جو ہے بچپن کے اندر ہی ان کی ذہن سازی کے لیے مائل خیرآبادی کی بہت اچھی کتابیں آتی ہے، قرآنی قصوں کی بہت اچھی کتابیں آتی ہے، اور سب سے اہم بات آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے رول ماڈلز کون ہیں، یہ فلم سٹارز، یہ لوگوں کی اصل زندگی کیسی ہے۔ اصل جو رول ماڈلز اگر کوئی بن سکتے تو وہ کون تھے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف جو صحابہ تھے، تو ہم کو ان کو صحیح رول ماڈلز بتانا پڑے گا۔ گھر کے اندر ہم کو اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ گھر کے ماحول کے اندر تعلیم تربیت، جتنی فکر ہم کو اپنے بچے کی نا، اگر کسی دن بچہ اسکول نہیں جاتا ہے تو ہم کو کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اسکول نہیں گیا، کہ ہم کو نمازوں کے سلسلے میں بھی بچوں کی اتنی فکر اور تڑپ ہے کہ ہمارے بچے نے آج نماز نہیں پڑھی، آج ہمارے بچے نے قرآن سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوا۔ تو یہ ہم کو اپنے اندر فکر اور تڑپ، اور سب سے اہم چیز جو ہم کو خود اپنے اندر بھی جو تمنا رکھنی ہے وہ کیا ہے، وہ شہادت کی تمنا اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کیجیے۔ آپ دیکھیے بڑی جو صحابیہ ہے حضرت ام عمارہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لڑکے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو جو ہے مسلمہ بن کذاب، جس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ حبیب تم کہو کہ میں سچا نبی ہوں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہے، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ ان کے ہاتھ، ان کے جسم کے ایک ایک اعضا کو جو ہے شہید کیا گیا، اور بالآخر ان کو جام شہادت پلایا گیا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی، آپ سن لیجیے، یہ تاریخی جملے ہے، ام عمارہ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پالا ہی اس لیے تھا، میں نے اپنے بیٹے کو پالا ہی اس لیے تھا۔ تو یہ تمنا ایک والدین کی اگر اپنے بچے کے لیے کہ وہ جو ہے وہ شہادت ان کو نصیب ہو، تو یقین جانے کہ تربیت کے اندر وہ تڑپ، وہ کیفیت، وہ اثرات ہمارے بچوں پر بھی مرتب ہوں گے۔ آخری جو بات ہے آپ کو سامنے 1-2 منٹ میں رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ اولاد کی تربیت ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ جہاں اولاد امانت ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین اس میں غفلت برتیں گے وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے. یعنی ہم کو لگتا ہے کہ ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو بہت دیندار ہیں، لیکن ہماری نیکی اور دینداری ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گی اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غفلت برتیں گے. اور اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ہماری کوشش، اچھے والدین بننے کی کوشش، اچھے والدین بننے کے لیے اچھی کتابیں پڑھنا، پیرنٹنگ کی کتابیں پڑھنا، پیرنٹنگ کے ورکشاپس اٹینڈ کرنا. اور بچے کے سامنے ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ والدین خود موبائل میں بے تحاشا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کا وقت تو موبائل میں جا رہا ہے، تو بچے جو آپ سے دیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں نا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہماری جو دعا ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور خدا نخواستہ اگر ہم سے اس بارے میں کوتاہی ہو گئی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تو ہم خون کے آنسو روئیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ حدیث میں یہ آتا ہے کہ والدین کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اور خاص طور سے والد کی دعا تو اگر روتے ہوئے اگر والد اپنے بچے کے لیے دعا کرے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی. میں ایک آخری سے چھوٹا واقعہ آپ لوگوں کو سنا کے اس گفتگو کو ختم کروں گا. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑے جو ہیں وقت کے جو انہوں نے بہت بڑا نیک انسان تھے اور بہت دنوں نے کام کیا اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی بدلی. ان کے جو والد تھے یہ غلام تھے، ایک باغیچے کے اندر غلام تھے. اس باغیچے کے اندر ایک بار مالک آتا اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے انار لے کر آؤ. وہ انار لاتے، وہ کھاتا اور بولتا ہے کہ یہ کیسا انار لائے؟ تو کڑوا ہے. تو دوسرا انار لاتے، دوسرا انار بھی کڑوا تھا، تیسرا بھی. تو بولتے تو کیسا انسان ہے، اتنے سالوں سے میرے باغیچے میں کام کر رہا ہوں، تجھے یہ نہیں معلوم کہ کون سا انار میٹھا ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کے باغیچے کا مالی ہوں، میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. جس کے حلال کی فکر دیکھیے، میں نے کبھی آپ کے انار کو جو ہے وہ چکھا بھی نہیں. وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں ان کے کردار سے کہ اپنی بچی کا نکاح ان سے کرتے ہیں. ان کے بچے عبداللہ بن مبارک ہے جو ایک لگژریس لائف میں جیے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، والدین بہت کوشش کرتے، پھر وہ جو دعا کرتے روتے روتے اللہ سے کنٹینیوس. یعنی ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے اندر ساری کوششیں کرنے کے بعد دو آخری چیزیں ہم کو دھیان رکھنا ہے. ایک ہے صبر، کہ ہم کو پیشنس رکھنا پڑے گا، صبر رکھنا پڑے گا، ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور دوسری سب سے اہم چیز ہے کہ دعا، روتے روتے اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے. کیا کبھی ہم نے تہجد میں اس لیے اٹھے کہ ہم کو اپنے بچوں کی فکر ہے، ان کی آخرت کی فکر ہے اور اللہ سے تہجد میں دعا کیے؟ ان کے بارے میں آتا عبداللہ بن مبارک کے کہ ان کے والد کی جو دعا تھی روتے روتے اللہ نے اس کو قبول کیا اور پھر وہ ایسے نیک اور ایسے دیندار بن گئے کہ ان کے ذریعے سے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی جو ہے وہ زندگی بدل گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما. جو قرآن نے ہم کو دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ازواج کو ہماری جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری زوج کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم کو متقیوں کا امام بنا. تو یہ واقعی اگر ہم یہ رول پلے کریں گے انشاءاللہ تو ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بنیں گی اور کل آخرت میں تو آپ سوچیو کیا منظر ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت اور جنت کے باغیچوں میں ہوں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.